السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے 10 روزے اور 11 تراویح مکمل ہو چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی روزے رکھ رہے ہیں اور جو بھی تراویح پڑھ رہے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ اگر ہم تیرے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ تراویح کو روزوں کو قبول فرما، اور مزید ہمیں ذوق اور شوق سے جذبے سے مزید تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ اور سورہ یونس 2 سورے ہیں۔ سورہ توبہ میں جیسا کہ میں نے کل کہا، غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیلی آیتیں ہیں سورہ توبہ میں۔ اس سے قبل سورہ یونس میں کیا ہے، میں آپ کو مختصر طور پر بتا کے سورہ توبہ سٹارٹ کرتا ہوں۔ سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں 12ویں پارے میں آ رہا ہے، یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اس سورے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ آیا، اور اس کے علاوہ اس سورے میں قیامت کے تعلق سے کہ قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کی کیا ہولناکیاں ہوں گی اس تعلق سے بھی آیا، اور اس کے علاوہ اس سورے میں توحید کے تعلق سے کہ آؤ ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اور مشرکو تم جس کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ شرکا اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی پیدا نہیں کیے ہیں۔ پھر اسی طرح اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، ان کے تعلق سے آیا کہ یہ لوگوں پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی ان کو جو ہے غم ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہوگی۔ یہ سب چیزیں سورہ یونس میں آئی ہیں۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا واقعہ مذکور ہے تفصیل سے۔ سورہ توبہ میں توبہ نام اس لیے رکھا گیا ہے سورہ کا کیونکہ یہ سورہ میں 3 صحابہ کی توبہ کی تفصیل بیان ہوئی ہے، توبہ کا قصہ آیا ہے، انہوں توبہ کرے سو قصہ۔ واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد نبی جب مدینہ چلے گئے، مدینہ جا کر اسلامی حکومت بنی، پھر اس کے بعد سن 8 ہجری میں نبی ہجرت کرے سو 8ویں سال مکہ فتح ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے۔ مکے کے لوگ ابھی بہت سے لوگ اسلام قبول نہیں کرے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں ہجری کو مدینہ گئے سو 8ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر آ کے مکہ فتح کرے تو سب لوگ اسلام قبول کر لیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد عرب میں جتنے آزو بازو کے جتنے لوگ تھے مکہ مدینہ کے قریب کے، سب لوگ دھڑا دھڑ جو ہے اسلام قبول کرنے لگے، جوق در جوق، گروپ آ کے، ایک 40 50 70 100 150 200 کا گروپ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قبیلے اسلام قبول کرنے لگے۔ تو ساری چیزیں اب سعودی عرب میں پوری طرح اسلام قائم ہو گیا اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اب کسی بات کا ڈر نہیں تھا، اب سب جو ہے اندرونی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انٹرنل افیئرس، جو انٹرنل جو بھی کام تھے، یعنی سعودی کنگڈم کے اندر کے جو بھی کام جس کو مضبوط کرنا ہو، حکومت کے قوانین بنانا ہو، یہ سب چیزوں میں مشغول تھے، لیکن باہر کا ایک خطرہ منڈلا رہا تھا۔ باہر کا ایک خطرہ جو ہے اس کا خوف محسوس ہوا، وہ ہے روم کا خطرہ۔ اس وقت کی سپر پاور کنٹری اور سپر پاور حکومت، جس طرح آج جو ہے امریکہ ہے، امریکہ پورے ممالک کو ڈراتا رہتا کیونکہ اس کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار اور سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اور سب سے زیادہ علم اور وہ جو سپر پاور ہے پورے ممالک کو جو ہے وہ ڈراتا، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا ایشیا ایران ہو یا سعودی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، سب کو امریکہ ڈراتا۔ اس طرح روم جو ہے
اس وقت کا سپر پاور ملک تھا. وہ روم جو ہے سعودی عرب کی چند سرحدی علاقے کو قبضہ کر کے رکھا تھا. سعودی عرب کے چند سرحدی علاقے یعنی بارڈرز کے چند علاقوں کو قبضہ کر کے رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ یہ روم والے جو ہے کہیں یہ سرحدی علاقے کو پار کر کے اندر بھی آ جائیں اور جو ہے ہمارے جو مکہ مدینہ کے دور جتنے علاقے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیں اور بھگدڑ مچا دیں. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے جو ہے تیاریاں شروع کر دی. وہاں جو ہے روم اور روم کے رہنے والا بادشاہ ان سے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں آنے لگی کہ وہ جو ہے ایک بڑا لشکر لے کر تیاری کر رہا ہے. ایک بڑا لشکر لے کر تیاری کر رہا ہے جنگ کے لیے, سعودی عرب پر قبضہ کرنے کے لیے, سعودی عرب کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر انفارمیشن معلوم ہوتے گئے. اب سارے جو اس وقت کی سپر پاور حکومت اور یہ سعودی عرب چھوٹی اس کے سامنے کوئی بات نہیں اس کے سامنے. تو سارے صحابہ یہ سب جو ہے جتنے سعودی عرب میں رہنے والے تھے ہر وقت ان کو فکر رہتی تھی کہ کب راتوں رات روم کا لشکر آ جائے گا اور ہمارے کو تہس نہس کر ڈالے گا. ہر وقت رات میں دن میں کب جو ہے کیا خبر آتی جو ہے ڈر لگا رہتا, فکر لگی رہتی. تو اسی درمیان ایک واقعہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے ایلا کر لیتے, اپنی بیویوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے, اپنی بیویوں سے کئی کو بات کرنا چھوڑ دیتے. وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے گھر میں جا کے شہد پی کے اس کے بعد دوسری بیوی کے پاس گئے. تو دوسری بیوی نے کہا کہ تم کیا پی کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہد پی کر آیا. اللہ کے نبی وہ بیوی نے کہا کہ بہت کڑوی چیز تم پی کر آئے ہو. یعنی ایک دوسرے کو پڑھ کر نہیں آ رہا. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ واقعہ ہے, اور اسی وجہ سے سارے جو ہے جو ازواج مطہرات ہیں وہ جو مل کر جو ہے ایک سازش یہ رچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بولے میرے شہد پینے کی وجہ سے تمہارے درمیان اے بیویوں تمہارے درمیان اختلاف ہوا تو میں شہد میرے اوپر حرام کر لیتا ہوں, شہد کو میرے اوپر میں حرام کر لیتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو کیسا حرام کر لیتے بیویاں کی وجہ سے. اللہ کے نبی کو تنبیہ ہوئی اوپر سے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں سے بات کرنا چھوڑ دیا, سیدھا اپنے اوپر ٹیرس کو ایک جو ہے روم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور روم میں جو ہے بیٹھ گئے. تقریباً کہتے ہیں 1 مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرے. بیان کرتے مفسرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پڑوسی دونوں جو باری باری یہ مقرر کر لیے تھے کہ ایک دن تو نبی کے پاس اور ایک دن میں جو ہے کام کرنے جاؤں گا, اور ایک دن تو کام کرنے جا ایک دن میں نبی کے پاس آ کے حدیثہ سنتا ہوں. تو جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری نہیں تھی, ان لوگ کام کر کے اپنے گھر میں تھے اور ان کے پڑوسی کی باری تھی, تو وہ پڑوسی رات میں جو ہے رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آتا ہے, زور زور سے گھر کا کھٹکا جو ہے گھر کا کھٹکا مارتا ہے زور زور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاتے ہیں, بولتے ہیں کیا ہوا, کیا روم کا بادشاہ لشکر لے کو آ گیا کیا حملہ کرنے کے واسطے؟ تو ان کے پڑوسی نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہے, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہے. اب جیسے ہی طلاق دیتی بولے تو بیٹی کو بھی طلاق مل گئی رہتی, فوراً بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے جا کے اپنی بیٹی کے پاس خبر لی, کیا ہے کیا مسئلہ ہے تمہارا؟
کیا یہ ایسا ایسا بولے؟ تو انہوں نے بولے ہمیں کیا بھی نہیں معلوم، 1 مہینے سے جو بات نہیں کر رہے ہیں، یہ سب ایسا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اوپر بات کرے، بہرحال ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایسا ویسے بات ہوئی، آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بات کرنا اسٹارٹ کی۔ بہرحال یہ واقعہ اسی درمیان میں ہوا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت صحابہ کے درمیان ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی کہ روم کا لشکر کب آ کے جو ہمارے اوپر حملہ کرتا تھا۔ اس وقت اسی لیے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کھٹکا مارنے لگا جب ان کا پڑوسی، تو ڈر گئے انہوں۔ تو جب روم کا بادشاہ اپنا بڑا لشکر تیار کر کے حملہ کرنے ہی والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے اس سے پہلے ہمیں جا کر اس کے اوپر حملہ کریں، ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں جا کے اس کے اوپر حملہ کریں، چلو تیاریاں کرو۔ خوب تیاریاں کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور و شور سے تیاری کرنے کا اعلان کر دیے، اور جہاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارے، اور صدقہ اور خیرات پر ابھارے کہ آؤ سب نے جو ہے صدقہ اور خیرات کرو، جنگ کے لیے مال ہونے کا ہے۔ تو سارے صحابہ جو صدقہ اور خیرات خوب بڑھ چڑھ کر جو ہے صدقہ اور خیرات کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 200 اونٹ جو ہے دے دیے، اور پھر اسی طرح 100 گھوڑے دے دیے، اور کتنے کے 1000 ٹن کھجور دے دیے، اور اسی طرح 40 kg چاندی دے دیے، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں بھی جو ہے تقریباً 40 kg سونا دے دیے، اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ کر قربان کر دیے۔ اللہ کے نبی ان سے پوچھے کیا بچا کے رکھے اپنے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام بچ گئے، باقی کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آ گئے، اور دوسرے صحابہ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آئے، یہاں تک کہ جو غریب صحابہ تھے، روزانہ کما کو کھانے والے، اپنی کما کو جو کمائی ہوئی 1 مٹھی کھجور یا 2 مٹھی کھجور وہ بھی لا کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر ڈالے جنگ کے واسطے۔ بہرحال تیاریاں شروع ہوئی، اور لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کا لشکر، 30,000، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا سب سے بڑا جو ہے لشکر۔ 30,000 اب تک کون سی فوج نہیں، کون سی اس میں بھی جو 30,000 فوجی نہیں بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں خود سے شریک ہوئے۔ تو 30,000 مکہ مدینہ اور آزو بازو کے قبیلے والوں کو سب کو ملا کر 30,000 کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے آدمیوں کو بولنا لے، سارے آدمی نکلنا، جو لنگڑے ہیں انہوں نہ، جو بوڑھے ہیں انہوں نہ کو، بچے نہ کو، اور اسی طرح عورتیں نہ کو، باقی سب جنے نکلنا ہے، سب جنے نکلنا ہے۔ تو پھر اس میں منافقین جو ہے، منافقین ہیلے بہانے پیش کر کے ہمارے کو یہ ہے وہ ہے، اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور فصل جو ہے آگو تھی برابر، فصل کاٹنے والے تھے، اللہ کے نبی کا اعلان ہوا جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ تو اب ان کو بڑی آزمائش، فصل کاٹنا، یہاں اتنی دنوں سے ہمیں کھیتا ڈال کو رکھے ہیں، اب فصل کاٹنے کے ٹائم پر نکلنے کا ہے، کیسے کرنا، اور سخت گرمی کا زمانہ ہے، بھوک پیاس۔ بہرحال اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے نبی کا اعلان ہوا، سارے صحابہ نکل گئے۔ منافقین عذر بیان کر کے، ہیلے بہانے جو ہے بیان کر کے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے ہیلے بہانے پیش کر کے پیچھے رہ گئے، یعنی جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبوک نامی جگہ میں جنگ ہونا تھا، یہ جو ہے سعودی عرب سے باہر اس کے سرحدوں کے پاس جو ہے، اس کے بارڈرز کے پاس تھا تبوک نامی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اتنا لمبا سفر، کئی دنوں کا سفر جو ہے پار کر کے، صحیح سے کسی کے پاس سواری نہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 18 آدمی ایک اونٹ کے اوپر سوار، باری باری ایک اونٹ کے اوپر 18 آدمی سوار ہوتے، یعنی ذری دیر تو، اس کے بعد ذری دیر ان، اس کے بعد ذری دیر ان، ایسا 18 آدمیوں کے واسطے ایک اونٹ، سواری بھی نہیں چلنے کے واسطے۔ ان کو جو ہے پہاڑوں کے اوپر، ریتیوں کے اوپر، دھوپ میں چلتے ہوئے ان کے پیروں کے نیچے چھالے پڑ گئے تھے، زخمہ ہو گئے تھے، تو ان کے پیروں کو جو پٹیاں بندھے کر بہرحال ایسے نکل پڑے، صحیح سے گھوڑے نہیں، صحیح سے سواریاں نہیں، جنگی ساز و سامان نہیں، کھانے صحیح تک نہیں، کھانے جو بیچ میں ہو گئے،
کچھ بھی نہیں ان کے لیے کھانے کے لیے، یہاں تک کہ ان کو جھاڑیاں اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، جھاڑیاں اور پتے کھائے، یہاں تک کہ اور جو ہے سواریاں لے کے نکلے تو ان کو باقی کچھ بھی نہیں، ریگستان میں کچھ بھی نہیں ملا، تو آخر کار جو ان کی سواریاں تھی اس کو بھی کاٹ دینا پڑا، اس کو بھی ذبح کر دی، اونٹوں کو ذبح کر دے کر اونٹوں کا گوشت کھائے اور اونٹوں کے پیٹ میں جو پانی اسٹاک ہو کے رہتا ہے اس کو پیے۔ بہرحال جیسا تیسا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نامی جگہ پر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑاؤ ڈالے وہاں کے کنویں سے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی پیے، اس کے بعد برکت ہوئی، سب سارے صحابہ پانی پیے، خوب سیراب ہوئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نامی جگہ پہ رکے۔ یہاں روم اور اس کے بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی 30,000 کا بڑا جنب غفیر لشکر، روم کے بادشاہ کا 1,00,000 کا لشکر، 1,00,000 اس سے بھی زیادہ کا لشکر انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا جنگ کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی صحابہ کا جنب غفیر کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو معلوم ہوا تو ان کے اندر ہیبت پیدا ہو گئی، ڈر پیدا ہو گیا ان کے اندر، رعب بیٹھ گیا ان کے اندر، مسلمانوں کا ڈر پیدا ہو گیا ان کے دلوں میں، تو جو جنگ کرنے کے لیے سارے جنے روم میں جمع ہو رہے تھے سب جنے بھاگ گئے، جنگ نہیں کچھ بھی نہیں، سب بھاگ گئے، کس کے گواہ کو بھاگ گئے، تو سب جیسے ہی بھاگ گئے ان کا سارا لشکر بکھر گیا، سارا لشکر بکھر گیا، بغیر جنگ کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روم کے بادشاہ، روم کے جو ہے کئی حکومت کے کئی ذمہ دار آ کے گھٹنے ٹیک دیے اللہ کے نبی کے پاس، بولے ہم تمہارے حکومت کے انڈر میں رہیں گے، تمہارے کو ٹیکس دیں گے، ہمیں تمہارے غلام بن جاتے، تمہارے کو جزیہ دیتے، تمہارے کو ٹیکس دے دیتے، ہمارے کو چھوڑتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انڈر میں لے لیے اور ان کو جو ہے جزیہ اور ٹیکس دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واپس آئے تو 3 صحابہ ایسے تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، 3 صحابہ، خالص صحابہ منافق نہیں تھے انہوں اچھے، اس کے علاوہ باقی سارے جنگوں میں شریک ہوئے، مخلص صحابہ تھے انہوں، وہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے سوچا کہ ہم جو جنگ میں شریک نہیں ہو کے غلطی کر ڈالے آلریڈی، لہذا منافقوں کے جیسا جھوٹے بہانے پیش کر کے ہم دوسری غلطی نہیں کریں گے، فوراً نبی کے پاس جائیں گے، جا کے اپنا جو بھی ہے سامنے رکھ ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر اپنا جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم واقعی معنی میں جنگ سے پیچھے ہو گئے تھے، ہم جنگ میں نہیں ہو سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، ہمارے لیے کیا ہماری یہ غلطی ہے، آپ کیا سزا دیں گے ہمیں، ہمارے کو وہ منظور ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا کہ ان کا بائیکاٹ کر دو، ان سے کوئی بھی بات نہیں کرنا، کوئی بھی بات نہیں کر رہے تھے، کوئی انسان ان سے بات نہیں کر رہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں کہا گیا حتی ضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ ان کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، ان کا گھرانہ، ان کا محلہ، ان کا گاؤں ان کے لیے تنگ ہو گیا، اجنبی بن گیا، کوئی بھی ان سے بات نہیں کر رہا، 30 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، کوئی بھی ان سے بات نہیں کر رہا، پھر بھی جو ہے اور 10 دن آگے بڑھ گئے، 40 دن گزر گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہیں تمہارے بیویاں سے بھی الگ ہو جاؤ، اللہ اکبر، تمہارے بیویاں سے بھی نہیں بات کرنا، تمہارے بیوی بچے بھی ان سے بھی الگ ہو جاؤ، تو یہ 3 صحابہ اپنے بیوی بچوں سے بھی الگ ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اور تقریباً 10 دنوں کے بعد اللہ کی جانب سے توبہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، پھر ان لوگوں نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، تو لہذا وہ 3 صحابہ کی تقریباً 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو حضرت کعب بن مالک یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہمارے بارے میں آسمان سے آیت نازل ہوئی کہ ہماری توبہ قبول ہوئی بول کر، اس سے زیادہ خوشی میرے کو زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، اس سے بڑھ کر خوشی میرے کو کبھی نہیں ہوئی، اتنی بڑی خوشی کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب ہمیں سب سے جو آرام سے بات کر سکتے ہیں، ہماری توبہ قبول ہو گئی،
اس کے بعد اللہ اکبر بول کر حضرت کعب بن مالک 2 رکعت نماز پڑھی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناتے ہیں اور اس کے بعد سارے صحابہ سے وہ لوگ ملتے ہیں۔ بہرحال ان کی توبہ کا قصہ یہ سورہ توبہ میں مذکور ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو بھی ہم سن رہے سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید فکری انداز میں اس کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں صحابہ کے جیسا ایمان، صحابہ کے جیسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں باقی رکھ، قرآن حدیث پہ اللہ باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کسی کا کوئی سوال